صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ السلام علیکم، میں ہوں ایزر ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سفینہ عرب 786۔ ہمارا بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، تو بڑھتے ہیں آج کے مسائل اور سوالات کی طرف۔ آصف شیخو پورہ: ملنگ یا فقیر شریعت کی پاسداری نہیں کرتے، پھر بھی ان کے ارد گرد لوگ جمع کیوں رہتے ہیں؟ ان کے پاس کیا لینے کے لیے جاتے ہیں؟ آپ تو نہیں جاتے، آپ اپنا بتائیں کہ آپ تو نہیں جاتے نا، تو بس ٹھیک ہے، لوگوں کو چھوڑیں، ان کو جانے دے جو جاتا ہے، آپ نہ جائیں۔ تو وہ ملنگ جانے اور خدا جانے، ہمیں کیا۔ اور جب اللہ کریم نے اتنا خوبصورت اور بہترین راستہ عطا فرما دیا ہے، صراط مستقیم، تو خواہ مخواہ وہ راستہ بھٹکنے کی کیا ضرورت ہے؟ شریعت جو ہے یہ ایک بڑا خوبصورت دائرہ ہے، جب تک انسان اس میں رہتا ہے اس کو وہ امن میں رہتا ہے، سکون میں رہتا ہے، اس کی دعائیں اللہ کریم پوری کرتا رہتا ہے، تو اس کی روح تر و تازہ رہتی ہے۔ لیکن جب کوئی انسان یہ دائرہ کراس کرتا ہے، اس کی حدود سے باہر نکلتا ہے، تو وہاں پہ پھر رنج و الم، مصائب، بلیات و آفات، ابتلائیں وہ پھر شروع ہو جاتی ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ عام بندے کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ان لوگوں کے قریب نہ جائے تو بہتر ہے۔ کوشش کریں کہ جو صاحب شریعت لوگ ہیں ان کے ساتھ رابطہ رکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جو ہیں جو کسی فقیر کے پاس جاتے ہیں تو وہ بڑی عجیب طرح سے ان کا رویہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلا وہ اعتراض ان پر یہ کرتے ہیں کہ یہ فقیر نماز نہیں پڑھتا، اور خود شاید وہ پوری عمر کبھی اس نے مسجد کا دروازہ تک نہ دیکھا ہو، لیکن وہاں جا کے فوری یہ فتویٰ لگا دیں گے کہ یہ تو نماز نہیں پڑھتا۔ وہ پہلے آپ تو اب بتائیں نا کہ آپ پڑھتے ہیں، آپ کتنا عمل کر رہے ہیں، اور اگر کر رہے ہیں تو آرام سے کرتے رہیں۔ آپ کو وہاں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی آپ کو دعوت دے رہا ہے، انوائٹ کر رہا ہے، وہ خط لکھ کے بلا رہا ہے، آپ بس اپنا جو آپ کے طبیعت ہے، جو فطرت ہے، جس چیز پر عمل کر رہے ہیں بس کرتے رہیں، ان کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ خام خواہ ایسی جو باتیں نا یہ نہ سوچا کریں۔ شریعت ایک بہترین اللہ پاک نے ہمیں جو ایک تحفہ عطا کیا ہوا ہے، تو اسی میں رہ کر جو ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے اندر رہ کر زندگی گزاریں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، وہ جانے اور خدا جانے۔ ان کے ساتھ زیادہ تعلق بھی ٹھیک نہیں ہے، اور ان کو برا بلا بھی نہیں کہنا چاہیے، بے ادبی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ بس آپ کا جو طریقہ کار ہے اس پر آپ قائم رہیں۔ انصر رحیم یار خان: رمضان میں تو شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اس کے باوجود گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ جی بالکل، شیاطین تو قید کر دیے جاتے ہیں، مگر نفس تو آزاد رہتا ہے، اور ویسے بھی ہم اپنے تمام گناہوں کا ملبہ
شیطان پر ڈال دیتے ہیں، وہ تو صرف وسوسہ ڈالتا ہے نا، تو عملی جامہ جو پہنا تھا وہ تو نفس ہے. تو شیطان کے شر سے اللہ کریم سے پناہ مانگنی چاہیے، اور چونکہ وہ ایک برائی کی علامت ہے اس لیے اللہ کریم سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے. لیکن شیطان کو کبھی بھی چیلنج نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی بہت زیادہ گالیاں دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ نے اسے چیلنج کر دیا تو وہ آپ کی جو آپ نمازیں پڑھتے ہیں بڑے فخر کے ساتھ ان کو اڑا کے رکھ دے گا، اور آپ سے جو یہ عبادت کی توفیق ہے یہ جاتی رہے گی. اگر کسی کو شک ہے تو وہ یہ کر کے دیکھ لے. لہٰذا شیطان کو کبھی بھی چیلنج نہیں کرنا، آپ عاجزی کے ساتھ اپنی عبادت کرتے رہیں اور اس کے شر سے اللہ کریم سے پناہ مانگتے رہیں. صرف اتنا ہی برا سمجھنا جتنا کہ بتایا گیا ہے، بہت زیادہ گالی گلوچ کی ضرورت نہیں ہے. اسد یہ شہر کا نام نہیں اس نے لکھا. اپریل فول کیوں مناتے ہیں اور اس دن لوگ جھوٹ بولتے ہیں؟ اسد صاحب پہلے کون سا وہ سچ بولتے ہیں جو اس دن وہ جھوٹ بولتے ہیں؟ پہلے کون سا سچ بولتے ہیں؟ یہ تو ہماری رگوں میں سرایت کر چکا ہے، رچ بچ چکا ہے، اور ہم اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ کوئی گناہ ہے. تو بہرحال آپ نے اپریل فول کا جو ذکر کیا ہے تو یہ ان چیزوں کا ہمارے دین سے قطعی کوئی تعلق نہیں ہے. تو جھوٹ جو ہے یہ عموماً کہتے ہیں کہ اس کی کوئی تھوڑی سی رعایت ملتی ہے کہ اگر آپ کی وہ جان جانے کا وہ خطرہ ہو تو اس وقت آپ کو تھوڑا بہت اس طرح کا کر سکتے ہیں سلسلہ، یا پھر کوئی دو فریق ہیں ان کے ساتھ آپ ان کی آپس میں صلح کرانا چاہتے ہیں تو وہاں پر کو تھوڑا بہت کہتے ہیں کہ اس کی گنجائش ہوتی ہے، پکڑ نہیں ہوتی. لیکن اگر کسی کا نقصان ہو رہا ہے، خاص طور پہ یہ جو اپریل فول کی بات کر رہے ہیں، یہ جو اس دن لوگ غلط بیانی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اس سے کسی کی جان بھی جا سکتی ہے، کیونکہ ہر انسان اتنا مضبوط نہیں ہوتا. خاص طور پہ آج کل، پہلے وقتوں کی بات کچھ اور ہے، وہاں اس وقت لوگ مضبوط ہوا کرتے تھے، ان کی صحت کچھ اور طرح کی ہوتی تھی، غذائیں خالص تھیں، مشقت زیادہ تھی، تو ریزسٹنس جو تھی ان لوگوں میں زیادہ تھی. لیکن اب وہ بات نہیں ہے، ہم کیمیکل کھاتے جا رہے ہیں اور مشقت بھی اتنی نہیں ہے، اور ہمارے اندر جو قوت مدافعت ہے یا ریزسٹنس ہے یا برداشت کرنے کی، وہ اب پہلے جیسی نہیں ہے. تو اس سے بہت بڑے نقصانات ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ ہمارے دین میں کہیں بھی اس کی گنجائش کوئی نہیں ہے، ان خرافات سے بچنا چاہیے. معراج الدین بصیر پور. میرے دانت ہلتے ہیں، مسوڑے سوج جاتے ہیں. ڈاکٹر جو دانتوں والے ڈاکٹر ہیں ان کی فیس بہت زیادہ ہے، پیسے بہت. تو میں ایک چھوٹا سا کسان ہوں، آپ اکثر کوئی نسخے وغیرہ بتاتے رہتے ہیں تو مجھے بھی کوئی نسخہ بتا دیں. ٹھیک ہو گیا. معراج الدین صاحب، چلے میں آپ کو نا ایک
بہت سستا قسم کا جو ہے نا نسخہ بتا دیتا ہوں، تو آپ نے وہ بنا لینا ہے، تو اللہ کریم کرم کرے گا۔ لکھ لیں، اگر آپ کے پاس کاپی پینسل ہے تو لکھ لیں۔ نمک 10 گرام، یہ مومن گھر میں ہی مل جاتا ہے۔ نمک 10 گرام، پھٹکڑی یہ بھی 10 گرام لینی ہے، اور اس کو جو توے پہ بھونتے ہیں اس طرح کچھ نہیں کرنا، بس سیدھی سیدھی آپ نے لے کے آنا، اس کو پیس لینا ہے۔ تو اس کے ساتھ آپ نے کیکر کی چھال لینی ہے، یعنی کیکر کے چھلکے، اگر تو وہ خشک ہوں تو ٹھیک ہے، اگر نہ خشک ہوں تو 1-2 دن آپ ان کو دھوپ میں رکھ کر ان کو سکھا لیں تاکہ وہ سوکھ جائیں۔ جب وہ سوکھ جائیں تو ان کو آگ میں جلا لیں، جب وہ کوئلہ بن جائیں تو اس کوئلوں کو آپ نے جو ہے پیس لینا ہے، اور 20 گرام اس کا جو کوئلے کا پاؤڈر ہے نا، 20 گرام وہ لے لینا ہے، یعنی نمک 10 گرام، پھٹکڑی 10 گرام، اور وہ جو کیکر کی چھال کا جو آپ نے کوئلہ بنایا جلا کر، اس کا جو پاؤڈر ہے وہ ہے 20 گرام، یعنی ان سے ڈبل۔ آپ نے اس کو مکس کر کے جو ہے نا کسی شیشی وغیرہ میں جو ہے رکھ لینا ہے، تو آپ نے دن میں 2 مرتبہ اس کو جو ہے استعمال کرنا ہے، صبح اور شام۔ انگلی کے ساتھ آپ اپنے دانتوں پہ لگائیں گے، دانتوں کے اندر باہر، اندر کی طرف بھی، تو 2 منٹ کے لیے، کم از کم 2 سے 3 منٹ کے لیے آپ وہ جو واش بیسن ہوتا ہے اس کے قریب ہی کھڑے ہو جائیں، یا وہ جو باتھ روم ہے اس کے قریب کھڑے ہو جائیں یا بیٹھ جائیں، اور منہ ڈھیلا چھوڑ دیں۔ اگر وہ پانی وغیرہ نکلے دھوپ وغیرہ پانی وغیرہ تو اس کو نکلنے دیں، ٹھیک ہے، اور 2 منٹ تک کم از کم آپ اسی طرح بیٹھے رہیں، اس کے بعد کلی وغیرہ کر لیں۔ تو یہ آپ دن میں 2 مرتبہ کریں تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ دانت ہلنے بھی بند ہو جائیں گے، اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مسوڑے وغیرہ پھول جاتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ یہ ایک اچھے دوست ہیں، طبیب ہیں، جو انہوں نے یہ نسخہ بتایا تھا، تو آپ یہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ کریم مہربانی فرمائے گا۔ اللہ کریم ہم سب پر اپنا فضل فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔